روحانی شخصیت شیخ طریقت حضرت مولانا قمر الزما صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم العالیہ امین عام دار المعارف الہ آباد سے میں بسط احترام درخواست گزار ہوں کہ اپنے خطاب کے ذریعے، اپنے آخری خطاب کے ذریعے اور دعا کے ذریعے اس مجلس کا اختتام. نحمده ونصلي على رسول الكريم. آپ حضرات بہت اہم اور ضروری مضامین سن رہے تھے. میں بھی اخیر میں شریک ہوا، جس سے بہت متاثر ہوا. اس مجمع کو ہی میرے جیسے خاص تجربات الحمدللہ اپنے اکابر سے آپ حضرات کو تعلق ہے. علماء بھی بہت ہیں، عوام بھی بہت ہیں. یہ بہت ہی ہم سب کے کچھ ہیں. میری بات اس میں ضرورت اس کی ہے. میں آج ایک آج اچھے شاہ اللہ کا بتاتے ہیں. میں آج ایک آج بچے شاہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ وسیرت سلف، پوری زندگی حضرت اسی بہتر. میں آج ایک آج برسے شاہ اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: کتاب اللہ سنت رسول اللہ وسیرت سلف. اس پر بہت زور دیتے تھے. دیکھو سیرت سلف کو بھی ملا گیا. سیرت سلف کو جتنا ہم پیش نظر رکھیں گے انشاءاللہ اتنی ثواب پر، اتنی شرائط پر، اتنی صحیح طریق پر رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. بہت شاہ رسول اللہ علیہ کو سبھی ہمارے یہ باتیں بہت شدت سے بیان فرماتے ہی رہتے تھے. علامہ تشریف لے گئے، ان کے ساتھ بھی بیان. میں آج ایک کار برسے شاہ کتاب اللہ ایسی چیزیں انتخاب علماء آتے ہی رہتے. میں آج ایک کار برسے شاہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ اور سیرت سلف اس پر کہتے ہیں. انہوں نے ایک چیز بڑھا دیا کتاب اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ساتھ ساتھ سیرت سلف کو بھی پیش نظر رکھنے کی توفیق برآمد کروائے. اگر یہ طریقہ رہے گا، کیونکہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ پر عمل کرنا آسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے. لیکن سیرت سلف کو اگر ملا لو گے، اسی کتاب اللہ سنت رسول اللہ پر عمل کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. اس بنا پر زندگی بھر یہ ایک بند بیان کر دیتے ہیں. سیرت سلف کو رکھو لیکن کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو سامنے رکھو. تو اس میں سیرت سلف کو انشاءاللہ اس سے کامیابی ہوگی، امت کی اصلاح ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے رحمت کے دروازے کھلیں گے. اسی وجہ سے تمام علماء جانتے ہیں کہ حضرت شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوبند کے عاشق تھے، علوم کے عاشق تھے، یہاں کے اساتذہ کے عاشق تھے. بڑا وقت دیوبند تھانہ بند ویسی دیوبند کا کیا کر دیا. ہمارے استاد بڑے انداز سے فرماتے تھے کہ ہمارے استاد ہی فرماتے تھے. ایک روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک چور کو چوری کرتے ہوئے دیکھا اور اس کو پکڑ بھی لیا بیمار کے بیچارے. یہ بہت زیادہ فرماتے تھے. ہمارے فرماتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چور کو چوری کرتے ہوئے دیکھا اور پکڑ بھی لیا. انہیں جب پکڑے تم نے چوری کیا، کہا واللہ ما سوت،
واللہ ما سرقت، قسم کھا گیا کہ ہاں تم سچ کہہ رہے ہو، جو اللہ کا ہمارا گیا میں چپ ہو جاتا ہوں۔ اس پر کہتے تھے ہمارے شاہ انور صاحب اسی کی کمی کے تھے، بہت شان سے کہتے تھے کہ شاہ اسی طریقے میں تھے کہ جو ایک آدمی کوئی بات کہتا تھا اور دوسرے آدمی اس کے بالکل برخلاف کہتا تھا، تب بھی اس کو تسلیم کرتے تھے، جان گیا چھوڑو۔ بہت شاہ صاحب کی سیرت ہے، بہت اتنی تعریف جیسا حضرت مولانا رحمۃ اللہ کی تعریف داہی علوم میں ایسے حضرت شاہ صاحب برابر دکھاتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے طریقے کو زندہ رکھنے سے ہم لوگ کو توفیق دے۔ اعتدالی صورت پیدا، بہت اعتدال کے ساتھ زندگی گزارا انہوں نے، اور اخیر میں تو عام طور سے علماء کا بھی رجوع ہو ہی گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کے علوم کی تشریح کی، ان کے طریق کی اشاعت کی توفیق مرحمت فرمائے۔ کوشش تو یہی کرتا ہوں، استعداد کم ہے، دعا کیجیے میرے اندر استعداد پیدا ہو جائے تو ان کی باتوں کی تشریح میں کر سکوں اور صحیح طریقے سے ان کے تربیت کو میں پھیلا سکوں۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے اور میں بھی سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک۔ بہت عمدہ ہے۔ اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک۔ اللہ اس دعا کو قبول فرمائے۔ ہمارے جملہ مشائخ و علماء جنہوں نے کام کیا ہے اور جو کر رہے ہیں، اللہ ہم کو مزید توفیق مرحمت فرمائے۔ ایسے اہل علم کا فرمایا ہے، اہل علم موجود ہیں یہاں الحمدللہ، ایک سے ایک مخلص لوگ بھی ہیں۔ میں اپنی حاضری کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ اللہ کا بہت اچھا ہوا میں آ گیا، اس بنا پر لوگوں کا شکر گزار بھی ہوں اور دعا کا خاص اجازت بھی ہوں۔ دعا کیجیے مولانا کے لیے، ماشاء اللہ بہت سے خوبی کام انجام دے رہے ہیں، برابر سابقہ بھی رہتا ہے۔ ہمارا یہاں کے طلبہ بھی یہاں آتے ہیں، خوش جاتے ہیں، آپ کی بھی توجہ رہتی ہے۔ اس وجہ سے پورے طریقے سے کعبے کے طریق پر الحمدللہ کام ہو رہا ہے۔ اللہ اس کام کو جاری رکھے، روز مزید کے اندر ترقی عطا فرمائے۔ اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائے، جلسے کو قبول فرمائے۔ جو حضرات تشریف لائے اللہ تعالیٰ ان کو بھی دین کی فہم عطا فرمائے، دین پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہمارے بزرگوں کو سیرت طرف معیار انکار بخش شاہ صاحب اللہ تعالیٰ لکھا۔ ہمیں بہت سناتے تھے، علماء کو تو ضرور سناتے تھے، معیار انکار بخش شاہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت طرف، بار بار کہتے تھے۔ دیکھو سیرت طرف کو بھی کہہ رہے ہیں، علماء جاتی تھی، ہم علماء جاتے تھے، یہ سناتے تھے۔ کتاب معیار انکار بخش شاہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت طرف۔ میں آپ حضرات سے یہ دعا ان کا یہ گویا کہ بہت بڑا منصوبہ تھا کہ سیرت سلف کو بھی عام کیا جائے، اس کو چھوڑا نہ جائے۔ چھوڑو گے تو راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ اس طرح پر زندگی میں گزارا۔ علامہ تشریف لے گئے، ان کے سامنے بیان کیا۔ علامہ تشریف لے جاتے مسجد میں بیٹھے، نہیں بولے علامہ ہمیں تو کر رہے ایک منٹ تکلیف، سب باتیں بیان فرماتے رہتے تھے۔ وہی چیزیں ذہن میں ہیں، میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن ایک اس چیز کو اپنا اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے عمل کرنے کی بھی، اور ان کے صحیح مقصد کی تشریح کی بھی توفیق مرحمت فرمائے اور قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات یہاں آنے کی بالکل کوشش نہ کریں، مسافے کی کوشش نہ کریں، حضرات مہمانان کرام کو زحمت میں نہ ڈالیں۔ آپ کی محبت حضرات مہمانان کرام کے لیے زحمت بن جائے گی۔